غریب نواز اس ذات کا نام ہے جنہوں نے اونٹ بٹھائے تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے، غریب نواز اس ذات کا نام ہے۔ اللہ اکبر، جوگی جے پال کو عبداللہ بیابانی بنا ڈالا، غوث غریب نواز اس ذات کا نام ہے۔ اللہ اکبر، جب غوث اعظم نے کہا تھا کہ جو صبح کی فجر کی نماز پڑھے گا غوث اعظم کے پیچھے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، جو بتا دے گا کسی کو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ میرے عزیزو، غریب نواز اس ذات کا نام ہے جس نے شہر بغداد کے اندر گھر گھر جا کر کے ایک ایک لوگوں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ذات حضور غریب نواز کی ذات ہے جنہوں نے ہندوستان کے اندر دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ وہ غریب نواز جنہوں نے ہندوستان کی زمین پر آ کر کے پرتھوی راج سے مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں جب غریب نواز کے لیے اور آپ کے مریدین کے لیے پانی پینے کے لیے پابندیاں لگائی گئیں، میرے غریب نواز نے اپنا کاسا دیا، دینے کے بعد اپنے مرید سے کہا جاؤ اس کاسے میں وہاں پانی سے کہہ دینا کہ تجھے غریب نواز نے بلایا ہے۔ جب مرید گیا پانی سے کہا کہ اے پانی تجھے غریب نواز نے بلایا ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، ان الفاظوں کو سنہرے بابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب غریب نواز کا مرید گیا، غریب نواز نہیں مرید گیا اور کہا اے انا ساگر تجھے غریب نواز نے بلایا ہے، تو پانی اس چھوٹے سے کٹورے میں آ گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، منت و سماجت کی، معافی طلب کی۔ غریب نواز نے پھر اس پانی کو لوٹا دیا۔ یہ اتنے بڑے مقام کب ملتے ہیں، یہ اتنے بڑے عہدے کب ملتے ہیں، اس کے لیے خود کو جلانا پڑتا ہے، دھوپوں میں اپنے آپ کو اللہ اکبر جلانا پڑتا ہے، رات دن مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، دن میں روزے رات میں عبادت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے، اپنی بھوک کو ختم کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ ان اونچے منصبوں پر فائز فرما دیتا ہے۔ ایسا فائز فرماتا ہے کہ اس کا چرچا صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قبروں کا نشان صبح قیامت تک نہ مٹے تو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دو، اپنے آپ کو دین پر ختم کر دو۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگ صبح قیامت تک دنیا میں آتے رہیں گے، اللہ اکبر، قیامت کی صبح تک تیرے مزار کا چرچا ہوتا رہے گا، تیرے قبر کا نشان باقی رہے گا، صبح قیامت تک تیرے مزار کا چرچا ہوتا رہے گا اور تیرے قبر کا نشان باقی رہے گا۔ خود کو ختم کر دو دین کے لیے، خود کو وقف کر دو دین کے لیے، اللہ بڑی منزلیں عطا فرمائے گا، اللہ اونچے مقام عطا فرمائے گا۔ چھٹی شریف آ رہی ہے، آخر لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اتنے لوگ کیوں وہاں جاتے ہیں؟ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان جاتا ہے، وقت کا پردھان منتری وہاں چادر چڑھانے کے لیے جاتا ہے، کس لیے یہ دنیا گیت گا رہی ہے ان کے، کس لیے یہ دنیا ان کا نام لے رہی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر انسان ان کا نام لیتی ہے، ہر انسان ان کا نام لیتا ہے، ہر انسان ان کو مانتا ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔
دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ میرے عزیزوں، اللہ یہ تبھی ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جب تیرے گلے میں لالچ کی ہڈی نہ ہو، جب تیرے گلے میں ہوس کی ہڈی نہ ہو۔ اللہ اکبر، جب تیرے دل کے اندر یہ دنیا کمانے کے لیے لالچ نہ بھرا ہو، تبھی اللہ یہ اتنے بڑے عہدے، اتنے بڑے منصب پر اللہ رب العزت فائز فرماتا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں۔ اگر ہر انسان چاہے تو وہ ولی بن سکتا ہے، ہر انسان ولایت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے، لیکن انسان کو نہیں۔ انسان دنیا کمانے میں مشغول ہے۔ جو ہمیں 5 وقت نمازوں کا تحفہ دیا گیا نا، ہم وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم دنیا کمانے میں ایسے مشغول ہو گئے، اس قدر دنیا میں ہم گم ہو گئے کہ ہمیں نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزہ کی پرواہ ہے، نہ دین کی پرواہ ہے، نہ ہمیں اپنے دین کی قدر ہے، نہ ہمیں علماء کا وقار ہماری نظروں میں ہے۔ بس میاں پیر صاحب آنا چاہیے، بس ان سے 5000 کے پیسے سے مصافحہ کر لیا، جنت ہمارے باپ کی ہو گئی۔ جنت تیرے باپ کی نہیں ہوئی، نہ جنت اس پیر کی ہے جو صرف تیرے پیسوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ یہ بھی اسے بھی وہی مرید اچھا لگتا ہے جو مرید ہزاروں کی گڈھیاں اس کے قدموں پہ لا کر کے لوٹا دے۔ اسے بھی وہی مرید اچھا لگتا ہے جو اسے مرغا اور بکرا صبح شام کھلائے۔ انسان غریب کو چھڑک دیتا ہے، اس سے ملنے کا وقت نہیں ہے، غریب کے پانی کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، غریب کے اوپر پڑھ کر کے دم کرنے کا وقت نہیں ہے۔ امیر انسان ہر وقت پیر کے آفس میں بیٹھا رہتا ہے۔ کیا تیری نظروں میں دین کا وقار ہے؟ کیا تیری نظروں میں دین کی اہمیت ہے؟ تو جنت کا ٹھیکہ لے کر کے بیٹھ گیا اور تو بس بن گیا پیر کہ ہم تو پیر ہیں، جنت ہماری ہو گئی، ہم بھی جنت میں جائیں گے، پیر کو بھی لے کر کے جائیں گے۔ ارے جنت کا اتنی سستی ہو گئی، بتا کیا تو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کے پیر ہے؟ کیا تیری نظروں میں جنت کا اتنا سستا وقار ہو گیا؟ کیا مرید ابو بکر سے زیادہ تو بڑھ کر کے ہے؟ ارے پیر جب محمد رسول اللہ ہو، مرید ابو بکر صدیق ہو، وہ بھی راتوں میں اللہ اکبر قیام کرتے، دن میں روزہ رکھتے، قبروں کو دیکھتے تو آنسو ان کے آنکھوں سے بند نہیں ہوتے تھے، پھر بھی وہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا اتنا ڈر تھا، اللہ کا اتنا خوف تھا، وہ جہنم سے اتنا ڈرتے تھے۔ جنت کے لیے اللہ اکبر انہوں نے اتنا سب کچھ کیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ پیارے نے انہیں جنت کی بشارت بھی دے دی، لیکن تب بھی وہ آخری سانس تک روتے رہے، مصطفیٰ کے وفادار رہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کر میرے عزیز، پھر وہ کیوں روتے رہے؟ جن کا پیر محمد رسول اللہ ہو، مرید ابو بکر صدیق ہو، پھر انہیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہتا ہے کہ ہم نماز کو ظاہر میں نہیں آسمان پہ پڑھتے ہیں، سمندروں پہ مصلی بچھا کر کے پڑھتے ہیں، کم بخت اللہ اکبر تو لیٹا رہتا ہے، نماز کے قریب بھی نہیں جاتا ہے۔ پھر یہ حرام خور کہتے ہیں کہ علماء کا راستہ دوسرا، صوفیوں کا راستہ دوسرا، پیروں کا راستہ دوسرا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو نماز کا پابند نہ ہو، جس کے اندر مصطفیٰ کی شریعت کا درد نہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن وہ حقیقی معنی میں پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ پیر وہی ہے جو اپنے مرید کو یہ بتائے کہ بیٹے نماز کے بغیر کچھ نہیں، مصطفیٰ کی شریعت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ انسان اس قدر دنیا کمانے میں لگا ہے۔ آج اگر ناموس رسالت پر بات آئے، اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر بات آئے، پھر بھی یہ پیر بولنے کے لیے تیار نہیں۔
علماء ہی آگے بڑھتے ہیں، ہمیشہ علماء نے ہی قربانیاں دی ہیں، علماء ہی پھانسی کے پھندے پر لٹکتے ہیں، علماء کے سینوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ آخر پیر کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ کیا یہ صرف مرید کے پیسہ لینے کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف اس کے دل کے اندر پیسے کی اللہ اکبر ہڈی پڑی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں میرے عزیز، دنیا کو چھوڑ دے، محمد الرسول اللہ کو منا لے، یقیناً دنیا تجھے اپنے سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ایسے پیر ہمارے گھروں میں گھس گئے، حرام خور جو پیر نہیں بلکہ پیر ہیں، پیر جو اندر گھسنے کے بعد چار لوگ اس کے پیر دبانے پہ لگے ہوئے ہیں، گھر میں آ کر کے لاش کی طرح پڑ جاتا ہے، 8 دن تک گھر سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ارے یہ لٹیرے ہیں، لٹیرے، اے میری قوم ہوش میں آ، اگر تجھے پیر بنانا ہے تو دیکھ اویس ملت کی ذات کو، اگر تجھے پیر ہی طلب کرنا ہے تو ماریرا کی زمین پر دیکھ امین ملت اور نجیب ملت کی ذات کو، اگر تجھے پیر ہی بنانا ہے تو دیکھ گلزار ملت کی ذات کو۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کا چہرہ دیکھ لو تو ایسا لگتا ہے جیسے غوث اعظم کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ ان کے چہرے میں وہ کشش ہے، وہ نورانیت ہے۔ اللہ اکبر، رفیق ملت کا صاف اعلان رہتا ہے کہ اگر تمہارے گھروں پہ تمہارے والدین بیمار ہیں تو ماریرہ مقدسہ کے اندر عرس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا نام پیر ہے، ان سے مرید ہو۔ ذرا غور کرو، چھٹی شریف آ رہی ہے، میں عرض کر رہا تھا غریب نواز کو اتنا اعلیٰ مقام کیسے ملا، اتنی منزلیں ملی تو کیسے ملی یار؟ انہوں نے رات دن مجاہدہ کیا، رات دن دین کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیا، بھوک رہ کر کے دین کی تبلیغ کی، تبھی وہ منظر آیا، ایک ہی تقریر میں 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا۔ اس ذات کا نام غریب نواز ہے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، اللہ اکبر، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، انسان ان کے در پہ جاتا ہے، اللہ اکبر، جو خواہش امید لے کر کے جاتا ہے، اللہ ان کے صدقے میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر بے اولاد جائے اولاد کا سوال کرے تو اس کے گھر کے اندر خوشیاں کھل جایا کرتی ہیں۔ اگر مصیبت زدہ آئے، اللہ اکبر، جب انسان ان کے در پہ جائے تو اللہ مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ان کے در پہ جائے، اللہ اکبر، تو اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ذرا غور کرتے چلو، اللہ اکبر، وہاں کے مجابروں نے اس قدر حال خراب کر دیا ہے، اللہ اکبر، یہ ڈکیت ہو گئے ڈکیت، اللہ اکبر، نہ انہیں دین سے مطلب ہے، نہ ان کے دل کے اندر دین کا درد ہے، یہ صرف غریب نواز کی مزار پہ بیٹھ کر کے یہ عوام کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور امام احمد رضا سے جلن اور بغض ان کے سینوں کے اندر بھرا پڑا ہے، اللہ اکبر۔ کس لیے تم احمد رضا سے بغض رکھتے ہو؟ اس لیے انہوں نے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی، اللہ اکبر، اس لیے یہ بغض رکھتے ہیں کیونکہ جو کام یہ کر رہے ہیں ان کے کام کو سراسر احمد رضا نے غلط کہا ہے، اللہ اکبر، اس لیے یہ احمد رضا کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہاں کے مجابروں نے ایسا حال خراب کر کے رکھ دیا ہے، سر پہ جھاڑو رکھ کے کہتے ہیں 1000 ڈال، اللہ تیری مراد کو پورا فرمائے گا، غریب نواز تیری مراد کو پورا فرمائیں گے، اللہ اکبر۔ انسان تو خود ان کے در پہ مانگنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، انسان تو ان کے در پہ خود مانگنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر تم کیوں غریبوں سے سوال کرتے ہو؟ اور ظالموں، ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو، اللہ اکبر۔ غریب نواز اس ذات کا نام ہے جنہوں نے اونٹ بٹھائے تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے، غریب نواز اس ذات کا نام ہے، اللہ اکبر، جوگی جے پال کو عبداللہ بیابانی بنا ڈالا، غریب نواز اس ذات کا نام ہے، اللہ اکبر۔ جب غوث اعظم نے کہا تھا کہ جو صبح کی فجر کی نماز پڑھے گا، غوث اعظم کے
پیچھے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، جو بتا دے گا کسی کو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ میرے عزیزو غریب نواز اس ذات کا نام ہے جس نے شہر بغداد کے اندر گھر گھر جا کر کے ایک ایک لوگوں کو اٹھایا اور کہا فجر کی نماز پڑھ لے تو جنتی ہو جائے گا۔ جب صبح تحقیق ہوئی غریب نواز کہتے ہیں آقا میں نے بتایا، اللہ اکبر غوث اعظم کہتے ہیں اے معین الدین کیا تمہیں پتا نہیں تھا؟ میں نے یہ بھی کہا تھا جو بتا دے گا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر، غریب نواز کا جواب سنو اور اپنے دل کے اندر تازگی پیدا فرماؤ۔ غریب نواز نے کہا تھا اے غوث اعظم اگر میری وجہ سے 1000 لوگ جنت میں چلے جائیں میں صرف جہنم میں چلا جاؤں اکیلا تو کیا حرج ہے، کم سے کم 1000 لوگوں کو جنت تو مل جائے گی۔ اس ذات کا نام غریب نواز ہے۔ جب اللہ اکبر حضور غریب نواز کی چھٹی آئے تو اپنے گھروں کے اندر فاتحہ کا انتظام کریں۔ حضور غریب نواز کی چھٹی آئے تو اپنے گھروں کے اندر اللہ اکبر لنگر کا انتظام کریں۔ غوث اعظم کی چھٹی آئے تو اپنے دل کے اندر مرادیں یہ تھام لے، مرادیں یہ تھان لے اے غریب نواز اگر مراد پوری ہو گئی تو تیرے نام سے 3 دن کا روزہ نفلی رکھوں گا۔ اللہ اکبر، یقیناً اللہ بڑے منصب عطا فرمائے گا، اللہ تیری مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ ذرا غور کر، غریب نواز کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اگر غریب نواز کے اللہ اکبر تاریخ پر کتابیں لکھی جائیں تو لکھنا پڑے گا زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیری تعریف کا ایک فرق بھی پورا نہ ہوا۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرتے چلو، جب بغداد کی زمین سے غوث اعظم نے اعلان کیا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اکرام کی گردن پر ہے۔ غریب نواز خراسان کی پہاڑی میں عبادت خدا میں مصروف ہیں، جیسے ہی غریب نواز کے کانوں میں آواز پہنچی قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ غریب نواز جھکے، اتنا جھکے رکوع کی حالت میں آ گئے۔ اللہ اکبر، پھر غریب نواز نے کہا تھا اے غوث اعظم آپ کہتے ہیں کہ آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، میں کہتا ہوں والقدمہ کا علی عینی وراسی، اے غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے، میرے آنکھوں پر بھی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اولیاء کرام سے مانگنا شرک و بدعت ہے، یہ اللہ کے ولی کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، اس وقت کوئی موبائل کا انتظام نہ تھا، اس وقت کوئی نیٹ کا دور نہ تھا، اس وقت کوئی سوشل میڈیا کا زمانہ نہ تھا، اس وقت کوئی اللہ اکبر نیٹ ورک کا سسٹم نہ تھا۔ جب غوث اعظم نے کہا، غریب نواز نے کہا آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، جب یہی منظر بریلی کے قلندر نے دیکھا تو پکار اٹھا یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔